اللہ کے لیے اپنے بندوں کی ایموشنل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کو تانے دینے اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ غیبت سے مراد ہے کہ آدمی کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کرے جو اگر اسے معلوم پڑ جائے تو اسے ناگوار گزرے۔ حالانکہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنے سے کون سا انسان کو کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے جس کی ہم غیبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس عمل سے اس کے بندوں کا دل دکھتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کسی کمرے میں داخل ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ اس کمرے میں بیٹھے لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کر رہے تھے تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ ہم مضبوط بننے کے چکر میں یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ہمیں فرق پڑتا ہے اور یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم دنیا کے سامنے مضبوط بن سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو ہمارے اندر کی اصلیت کا پتہ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو طعنہ زنی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں اچھالنے والا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے تباہی کا حکم سنا دے اس انسان کے لیے تو اس سے بدتر اور خوفناک کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر وہ انسان جو دوسروں کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، جو دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی برائی کرتا ہے، جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، جو بہتان لگاتا ہے، جو لوگوں میں لڑائی ڈلواتا ہے، جو بات بات پر دوسرے کو طعنے دیتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، ہر ایسے انسان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو۔ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کبھی کسی انسان کے متعلق رائے قائم کرتے ہوئے بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جو انسان ہمیں پسند نہیں ہوتا ہم اس کی بات جب دوسروں سے کرتے ہیں تو نہایت برے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ہم اس انسان کے بارے میں بات اس انسان کی کسی برائی سے شروع کرتے ہیں، پھر چاہے اس انسان نے اچھے کام بھی کیے ہوں اور اس انسان میں اچھائیاں بھی ہوں، لیکن ہم صرف اس انسان کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر اللہ بھی صرف آپ کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنے لگے اور اچھائیوں کو دیکھے بھی نہ؟ اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی ایک دوسرے میں عیب تلاش مت کرو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ چھپ چھپ کر لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں اس انسان کی کوئی برائی مل جائے یا وہ انسان کوئی غلطی کر دے، پھر ہم اسے دنیا کے سامنے بے پردہ کر دیں۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے دوسروں کے گناہوں کو یا غلطیوں کو بے عیب کرے۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑا بد اخلاقی والا کام ہے۔ آپ کسی انسان کے عیوب کے در پہ ہو جائیں گے تو اللہ آپ کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، یعنی آپ کسی کے عیب عیاں کریں گے تو اللہ بھی پھر آپ کے عیب عیاں کرے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اب اس آیت میں غیبت کے عمل کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ یہ اللہ کی نظر میں ایک بہت ہی گھناؤنا عمل ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کیا آپ کسی مردہ کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ ہم تو کسی مردہ جانور کا بھی گوشت نہ کھائیں، یہاں تو پھر انسان کی بات ہو رہی ہے، اور انسان بھی وہ جو آپ کا بھائی ہو۔ اور پھر اللہ نے اس فقرے کے سامنے سوال یا نشان بھی لگایا ہے، یعنی اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیں گے؟ یعنی اپنے ضمیر سے پوچھے آپ کہ کیا آپ کے ضمیر کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہوئے ذرا بھی خود سے نفرت نہیں ہوگی؟ اگر آپ یہ بات پسند نہیں کرتے تو آپ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کریں جہاں وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکتا ہو؟ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا ہی سوچنا اور اچھا ہی کہنا چاہیے۔ پرفیکٹ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ حجرات کے آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن یہ ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ مذاق اڑانے سے دل دکھتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں۔ آپ مذاق میں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ آج کل یوں ہوتا ہے کہ ایک دوست ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے ان کا دوست ہرٹ ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارتے ہیں؟ ہم مذاق کے نام پر دوسروں کی تذلیل کر جاتے ہیں اور ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، جیسے کسی کو مذاق میں منافق یا فاسق کہنا، پھر کسی کی فزیکل اپیرنس پہ اس کا مذاق اڑانا، کسی کو اندھا کانا لنگڑا کہنا، یا کسی کے ماں باپ یا پھر خاندان کے کسی عیب یا نقص سے اسے چھیڑنا، تنگ کرنا، یعنی ہر وہ نام جس سے کسی کی دل آزاری ہو اس نام سے پکارنا، اسے سخت منع ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں کان میں بات نہ کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تو اصحاب کرام تجسس سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیوں نہیں اپنے دوست کے کان میں کسی انسان کے ہوتے ہوئے سرگوشی کر سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ عمل اس تیسرے انسان کو تکلیف دے گا جسے آپ نے اپنی گفتگو سے نکال دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ہاں اگر 3 سے زیادہ لوگ ہوں تب آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر 3 لوگ ہوں اور اس میں سے 2 لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنے لگے تو تیسرے انسان کو ہو سکتا ہے یہ وسوسہ ہو کہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ یہ محسوس کرے کہ آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. یہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے کہ جب ہم 3 لوگ ہوں اور 2 لوگ کانوں میں سرگوشی کریں تو ہمیں کتنا عجیب محسوس ہوتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے. سو آپ سوچیں کہ اللہ کو ہمارا یہاں تک خیال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جاننے والے ہیں. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو. عرض کی گئی آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں تو؟ آپ نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو بھی تم نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر غیبت سے بہتان لگانے سے کسی کا مذاق اڑانے سے کوئی نقصان نہ ہوتا یا کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا تو شاید ان سب چیزوں کی ہمیں اجازت ہوتی، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ان سب سے ہماری مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ بہت متاثر ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے سے منع کیا ہے تاکہ ہم دوسروں کا دل نہ دکھائیں، دوسروں کی دل آزاری نہ کریں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں. پھر بھی ہم ان چیزوں کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں. گناہ تو یہ ہے کہ ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہم حسد میں آ کر اور نفرت میں آ کر کیا کچھ نہیں کر جاتے. ہم لوگوں کو ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جنہیں ذہن میں رکھ کر وہ لوگ ساری عمر اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں. یہ کام تو مومنوں والے نہیں ہیں. اس سب کا حساب ہم سے قیامت والے دن لیا جانا ہے. تب ایک ایک گناہ کی پوچھ گچھ ہونی ہے اور تب کوئی بھی گناہ معمولی گناہ نہیں لگے گا. تب ہر گناہ اپنے ساتھ سزا لے کر آئے گا، پھر وہ کسی مذاق میں مذاق اڑانا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے دوسروں کی مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ کو اپنے لفظوں یا حرکتوں سے تناع کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ اس کے بعد جو تباہی آپ کے لیے آنی ہے وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے، اور تو پھر وہ سب اڑا لے جائے گی.